بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف، رکوع نمبر 18 آیات 148 تا 152۔ بنی اسرائیل کا بچھڑے کی مورت کو معبود بنا لینا۔ 18ویں رکوع میں بتایا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو ان کی غیر موجودگی میں قوم کی بڑی تعداد نے بچھڑے کی ایک مورت کو معبود بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ وہ مورت نہ ان کی پکار کا جواب دے سکتی تھی اور نہ ہی انہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر قوم کو ڈانٹا اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ تم نے انہیں شرک سے کیوں نہیں روکا۔ حضرت ہارون نے فرمایا کہ میں نے روکا تھا لیکن وہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے اپنے لیے اور بھائی کے لیے بخشش اور رحمت عطا کرنے کی دعا مانگی۔ رکوع نمبر 19 آیات 152 تا 157۔ اللہ کی رحمت خاص اتباع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوگی۔ 19ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی مورت کو معبود بنایا ہے انہوں دنیا میں اللہ کے غضب اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، البتہ جو لوگ توبہ کر لیں گے تو اللہ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دے گا۔ پھر اللہ کی رحمت خاص انہیں حاصل ہوگی جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کریں گے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے، خبیث چیزوں کو حرام ٹھہرائیں گے اور لوگوں کی گردنوں سے بے جا رسومات، بدعت اور اوہام کے بوجھ ہٹا دیں گے۔ جو لوگ بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے ان کا ادب و احترام کریں گے، دعوت دین اور غلبہ دین کے مشن میں ان کا ساتھ دیں گے اور ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن حکیم کی پیروی کریں گے، وہی ابدی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 20 آیات 158 تا 162۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول ہیں۔ اس میں رکوع میں اعلان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں۔ تمام انسانوں کو حکم دیا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی پیروی کریں، ایسا کرنے والوں کو ہی ہدایت ملے گی۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل کو عطا کیے گئے انعامات، ان کی ناشکری اور پھر برے انجام کا بھی ذکر ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہمیشہ والدین کی عزت کرو۔ اللہ حافظ۔